اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ اچھے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا خوش اخلاقی نہیں، بلکہ برے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا خوش اخلاقی ہے۔ خود اعتمادی کا ایک اصلی مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں راستے نظر نہ بھی آئیں تب بھی اپنے قدموں کے بھروسے آگے بڑھتے رہو۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ کامیابی ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں، ماتھے کے پسینے میں ہوتی ہے۔ کسی کا یقین مت توڑیں، ہو سکتا ہے آپ پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ کامیابی صبح کے جیسی ہوتی ہے، مانگنے پر نہیں جاگنے پر ملتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہی قسمت کو روتے ہیں، جنہوں نے اگنا ہوتا ہے وہ پتھر کا سینہ چیر کر بھی اگتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ جن تعلقات کا مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی بنے ہیں۔ حقیقت پسند بنے، خوش فہم نہیں۔ کبھی کبھی خود سے معافی مانگنے کو بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ ہمیشہ ڈٹے رہنا ہی نہیں، کبھی کبھی آپ کا پیچھے ہٹ جانا بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو آج حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ہمیشہ ہنس کے زندگی گزارو، کیا پتہ کوئی آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہو۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جو مشکل آپ پر آتی ہے نا، سنو یہ اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدے میں اس رب کے سامنے رو لو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں
جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اپنوں اور غیروں کی تفریق کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کر لے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ صبر اگر دوسروں کے لیے کرتے ہو تو محبت ہے، صبر اگر آپ اپنے لیے کرتے ہو تو امید ہے، صبر اگر آپ سب کے لیے کرتے ہو تو ایمان ہے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو آغاز اپنی خامیاں بتانے سے کرنا۔ اپنی زندگی کا سادہ سا اصول بناؤ، جس کی بھی مدد کر سکتے ہو کرو، اور جزا اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ فائدے والا بزنس پوری دنیا میں نہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا۔ کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ 3 آدمی صرف 3 موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں: بہادر لڑائی کے وقت، دانا غصہ کے وقت، دوست ضرورت کے وقت۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت تھوڑی سی ہمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا حیوان ہے۔